میں نے سن لی ہماری بات میں کوئی خیر نہیں، کوئی خیر نہیں، اس لیے کہ تم نے اس انداز سے بات رکھی ہے جس سے امیر کی اہانت اور توہین ہو اور اس سے اجتماعیت کا رسہ ٹوٹ جاوے، جس سے اجتماعیت کا رسی ٹوٹ جائے۔ اور پھر کہنے لگے ہمیں تو یہ حکم دیا گیا کہ کسی بھی حال میں جماعت سے جدائیگی اور علیحدگی اختیار مت کرو، کسی حال میں جماعت سے جدائیگی علیحدگی اختیار مت کرو، اس لیے کہ امت کی حفاظت عمومیت میں اور عمومیت اجتماعیت میں، اور اجتماعیت پیدا ہو نہیں سکتی جب تک کہ تعویل کا دروازہ نہ کھولے۔ کس کا دعویٰ؟ تعویلات کا دروازہ نہ کھولے۔ تعویلات کس کو کہتے ہیں؟ ایک مسلمان کے غلط سے غلط قول، غلط سے غلط فعل کی اچھی تعویل کرنا، اچھے معنی اس کا سمجھنا سمجھانا کہ نہیں یوں نہیں یوں کیا ہو۔ مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے تعویل کے بغیر جی اجتماعیت نہیں پیدا ہو سکتی، تعویل اصل ہے۔ اگر 99 کفر کی علامتیں اس کے پاس ہیں اور ایمان کی ایک علامت ہے، 99 کفر کی علامتیں اور ایک ایمان کی علامت، تو اس کی بنیاد پر اسے مسلم قرار دیا جائے گا۔ یہ تھی اصولی بات۔ آج جتنا تکفیر مسلم کی فکر ہو رہی ہے، جتنا اس زمانے میں تسلیم کافر کی فکر تھی، آج اتنا ہی تکفیر مسلم کی فکر ہو رہی۔ اس زمانے میں جتنا لوگ مل جل کر کے ایک جو ہے آدمی کو اسلام میں داخل کرنے اور مسلمان بنانے کی سعی اور کوشش کیا کرتے تھے، آج اتنا ہی ساری امت کی طاقت لگی ہوئی ہے کہ ایک مسلمان کو کافر قرار دے دیا جائے۔ ساری محنت کا رخ پلٹ گیا۔ ساری لوگ قائد ہو کر کے آتے تھے، پھر ان کے اوپر اسلام اور دین کو پیش کیا جاتا تھا۔ جب وہ کلمہ پڑھ لیتے، اسلام میں داخل ہوتے، تو سارے صحابہ اس طرح زور سے اللہ اکبر کہتے جیسے کوئی بہت بڑا ملک فتح ہو گیا۔ یہ تھی اصل بات۔ اور جب وہ کفر کا کلمہ پڑھ کے دوسری طرف ہو جاتا تو وہ اس طریقے سے انا للہ پڑھتے جیسے بہت بڑی لشکر کی، اسلامی لشکر کی شکست ہو گئی۔ اس سے بڑھ کر کوئی شکست تھی اور اس سے بڑھ کر کوئی فتح نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی فتح نہیں۔ تعویلات اس کا دروازہ، کتنی غلطی ہو جائے چلنے والے ساتھیوں میں، اس کی اچھی تعویل کرو، اس کے صحیح معنی پہ نہ ہو۔ امیر سے غلطی ہوگی، اس کی بھی اچھی تعویل، ساتھیوں سے غلطی ہوگی، اس کی بھی تعویل، اس کی بھی تعویل۔ امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، چاہے امام کیسا ہی کیوں نہ ہو، حسب نسب میں کیسا ہو، اس کی ذاتی چیزیں کیسی بھی ہوں، لیکن چل امام ہی کے پیچھے نماز پڑھنی، امام کے پیچھے نماز پڑھنی۔ اس لیے کہتے ہیں اجتماعیت کے ساتھ اور باجماعت جو نماز پڑھتا ہے تو اس کی اپنی غلطی پر اس کے اوپر سزا سو بھی نہیں ہے، وہ بھی معاف ہے۔ امیر کے پیچھے چلنے میں اپنی انفرادی غلطیوں پر اللہ پردہ ڈال دیں گے، پردہ پوشی کا معاملہ رہے گا۔ جیسا امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو امام کی نماز کی صحت پر مقتدیوں کی نماز کی صحت کا دار و مدار، امام کی نماز کے فاسد ہونے پر مقتدی کی نماز کے فاسد ہونے کا دار و مدار، امام ہی ذمہ دار، سب اس کے اوپر ڈال دیں۔ اس لیے کہا الامام الضامن، کیا کہا؟ امام تو ضامن ہے، امام ذمہ دار ہے، اسی لیے کہا جس طریقے سے امام نماز میں سارے مقتدیوں کی نماز کا ذمہ دار ہے صحت اور فساد کے اعتبار سے، اس طرح امیر پوری امت اور تمام ساتھیوں کے دین دعوت کی صحت اور فساد کا ذمہ دار ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اس لیے صفات بھی بتائے ان کی کیا صفات ہونی چاہیے، ان کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک اہم مسئلہ مسلمانوں کا پیش آ گیا ہے، مجھے اس مسئلے کے لیے مناسب آدمی کی تلاش ہے، مناسب آدمی کی تلاش ہے۔ مختلف رائے دی، کہا کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ کیسا آدمی آپ چاہتے ہیں؟ کہنے لگے میں ایسا آدمی چاہتا ہوں ان کا امیر بنا کر بھیجوں جو امیر ہو تو ان میں کا ایک ہو، اور جب امیر نہ ہو تو امیر جیسا ہو۔ جب معمور ہو تو امیر جیسے فکروں کے ساتھ، ذمہ داریوں کے ساتھ، قربانی کے ساتھ چلے، اور جب امیر ہو تو تواضع ایسی ہو، نرمی ایسی ہو جیسے ان میں سے ایک ساتھ، کوئی امتیاز کوئی فرق نہ ہو، کوئی امتیاز کوئی فرق نہ ہو۔ اس لیے کہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 صفتیں ہونی چاہیے ذمہ دار میں، اور 4 صفتیں نہیں ہونی چاہیے۔ 4 صفتیں 4 صفتوں کی ضد ہیں، 4 صفتیں ضد ہیں۔ قوی من غیر عنف، کہ طاقتور ہو لیکن شدت نہ ہو، سختی نہ ہو، طاقتور ہو ذمہ دار، سختی نہ ہو، شدت نہ ہو۔ لین من غیر ضعف، نرم مزاج ہو، کیسا ہو؟ نرم مزاج ہو لیکن کمزور نہ ہو، نرم مزاج ہو لیکن کمزور نہ ہو، طاقتور بھی ٹھیک اور اس کے ساتھ نرمی بھی ہونی چاہیے، شدت نہیں ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کمزور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جواد من غیر صرف، خرچ کرنے والا ہو بغیر اسراف کے، ایسا ہو جی، خرچ کرنے والا ہو لیکن اس کے اندر فضول خرچی نہ ہو، اسراف نہ ہو۔ ممسک من غیر بخل، احتیاط کے ساتھ خرچ کرے لیکن کنجوسی بھی نہ ہو، سخی ہو لیکن اسراف کرنے والا نہ ہو، اور احتیاط کے ساتھ خرچ کرے لیکن اتنا بھی نہیں کہ کنجوسی پر اتر آئے۔ 4 صفتیں بتائیں، 4 بنیادی صفت بتائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، دیکھو میرے محترم دوستوں، بزرگ، عزیز ساتھیوں، شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دین سے امت کو ہٹانے کے لیے امت کی اجتماعیت کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور امت کی اجتماعیت کو ختم کرنے کے لیے امیر معمور کا بندھن ختم ہو جائے، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے۔ یہ اصل اس کی فکر، یہ اس کا مزاج ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کو لازم پکڑو، اس کو لازم پکڑو۔ اسی لیے مشورے کا اہتمام ہے، اور اسی لیے مشورے کو جماعت کے ساتھ یعنی نماز کے ساتھ اللہ نے ملا کر بیان فرمایا۔ مشورے کو کس کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ۔ جس طریقے سے نماز مسجد میں ایک ہی ہے، اسی طرح مشورہ بھی ایک ہی ہے۔ جس طرح ایک مسجد میں 2 مشورے کا تصور، 2 نماز، 2 جماعت کا تصور نہیں، اس طریقے سے ایک مسجد میں اس کام کے اندر 2 مشورے کا تصور ہے، 2 مشورے کا کوئی تصور نہیں۔ اور جس طرح نماز کے اندر عمومیت ہے کہ ہر ایک آئے گا، حتیٰ کہ منافق بھی آئیں گے۔ کون آئیں گے نماز میں؟ صف اول میں منافق اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کھڑا ہے۔ اسی طریقے سے مشورے میں عمومیت پیدا کرو، اس میں عموم لاؤ، کہ اس میں ہر فرد کو شامل کرو، ہر ایک کو شریک کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین سے بھی رائے مشورہ لیا کرتے، اس سے بھی رائے مشورہ لے منافق۔ جب دیکھا کہ یہ حضرات ہماری راز کی باتیں دوسروں تک، یہودیوں تک پہنچا دیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توریہ سے کام لینا شروع کیا۔ کیا کرنے لگے؟ ہاں، توریہ، کہ کہتے کچھ تھے اور معنی اور مراد آپ کچھ لیا کرتے تھے۔ مشرق بول کے مغرب مراد لیتے تھے، مغرب بول کے مشرق مراد لیتے تھے، لیکن مشورے سے انہیں کبھی کاٹا نہیں۔
حضرت فرماتے ہیں کہ مشورے سے ساتھیوں کو کاٹنا یہ سیاست ہے، نبوت کا کام نہیں ہے۔ اور مشورے میں نہ آنا اور مشورے سے اپنے کو پیچھے رکھنا، اپنی رائے نہ ماننے کی وجہ سے، فرماتے ہیں کہ یہ احتجاج ہے اور مظاہرہ ہے۔ تبلیغ کے اندر احتجاج اور مظاہرے کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم مشورے سے اپنے آپ کو پیچھے رکھو، اس وجہ سے کہ میری رائے نہیں لی جا رہی، میری بات نہیں مانی جائے، یوں کہہ کر مشورہ چھوڑ دینا، یہ تبلیغ کے اندر ایک نمبر کا مجاہد، ایک نمبر کا احتجاج اور مظاہرہ ہے۔ اس لیے اس کا کوئی تصور نہیں ہمارے یہاں۔ جس طریقے سے نماز کے اندر مظاہرہ اور احتجاج نہیں مقتدیوں کی طرف سے کہ میں نے لقمہ دیا آپ نے لیا نہیں، آپ جائیے رکوع میں، میں نہیں آتا رکوع میں، آپ جائیے سجدے میں، میں نہیں آتا سجدے میں، اس طرح مشورے میں کوئی گنجائش نہیں کہ رائے میری نہیں اس مشورے میں، اگلے مشورے میں نہیں آتا، اس کی کوئی گنجائش نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور جس طرح نماز کے اندر لقمہ دینے کی جگہ فکس ہے اور وہ قیام ہے، رکوع میں آپ لقمہ نہیں دے سکتے، سجدے میں آپ لقمہ نہیں دے سکتے، اسی طرح رائے دینے اور رائے لینے کی جگہ فکس وہ مشورہ ہے، نہ مشورے سے پہلے رائے ہے نہ مشورے کے بعد رائے۔ جتنا رائے آپ مشورے کے باہر دیتے چلے جائیں گے اتنا گروپ بندیاں بنتی چلی جائیں گی، جتنا رائےوں کا آپ اظہار مشورے سے باہر کریں اتنی آپ کی جماعتیں الگ ہوتی چلی جائیں گی، گروپ بنتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو رائے مشورے سے باہر مت دیا کرو، رائے مشورے سے باہر نہیں دینا چاہیے، ورنہ جماعت ایک نہیں رہے گی، دو کی چار بنتی چلی جائے گی، جتنی رائے ہوں گی مشورے سے باہر اتنی جماعتیں بنتی چلی جائیں گی، اتنی جماعتیں بنتی چلی جائیں گی، پارٹیاں بنتی چلی جائیں گی۔ رائے دینے کی جگہ ایک ہی مسجد ہے، رائے دینے کی جگہ ایک ہی ہے، مشورہ ہے۔ اور پھر رائے بھی اس طرح دو، ڈرتے ڈرتے ڈرتے، جس طریقے سے نماز کے اندر ڈرتے ڈرتے ہم لقمہ دیتے ہیں امام کو اور نماز کا حق سمجھ کے دیتے ہیں، اس طرح دعوت کا اور دین کا حق سمجھ کے رائے دو، نہ اپنا حق سمجھو، کیونکہ رائے نہ تو امام نہ تو امیر کا حق ہے نہ ہی مامور کا حق ہے، یہ تو کام کا حق ہے۔ یہ کس کا حق ہے؟ یہ کس کا حق ہے؟ یہ کام کا حق ہے، نہ امیر کا حق ہے نہ ہی مامور کا حق ہے، یہ صرف کام کا حق ہے۔ کام کی صلاح، کام کی فلاح، کام کی درستگی، کام کی ترقی، کام کی پختگی، امت کا نفع، امت کی اجتماعیت کے پیش نظر آپ رائے پیش کرو، اور ڈرتے ہوئے، قبول ہو جائے استغفار کرو، قبول نہ ہو تو دل کے اندر کسی قسم کی کمی محسوس نہ ہو۔ ایسے جیسے نماز کے اندر ڈرتے ہوئے ہم لقمہ دیتے ہیں کہ یہ لقمہ نہ تو امام کا حق ہے نہ مقتدی کا حق ہے، یہ تو نماز کا حق ہے، کہ نماز درست ہو جائے، اس غرض سے آپ کو لقمہ دینا، اس لیے رائے پہ اصرار نہیں۔ رائے پر اصرار حق کے انکار تک پہنچا دیتا ہے، رائے پر اصرار حق کے انکار تک آدمی کو پہنچا دیتا ہے۔ رائے پر اصرار کرنا حق کے انکار کرنا، یہ بات بالکل پکی ہے، جو شخص رائے پر اڑے گا وہ ساتھ چل نہیں سکتا، اسے تو الگ ہونا پڑے گا۔ مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے جو اپنی رائے پر اصرار کرے گا وہ اجتماعیت سے الگ ہو کے رہے گا، کٹ کے رہے گا۔ جس طرح لقمہ دینے والا اصرار کرے گا تو اسے تو نماز کی جماعت سے الگ ہونا پڑے گا، اسے کیا کرنا پڑے گا؟ نماز سے الگ ہونا پڑے گا۔ اس طرح جو آدمی اپنی رائے پہ اصرار کرے گا اسے اجتماعیت کو چھوڑ کر ایک نہ ایک دن باہر جانا پڑے گا، اس لیے اصرار نہیں ہے، اصرار اس میں جو اپنا حق ہو، اور یہاں ہمارا حق نہیں، خالص کام کے نفع کے لیے، اس لیے ڈرتے ہوئے رائے دو، بنیاد ہے۔ اس لیے مشورے کو صفت صلاح پر لاؤ، کس پر لاؤ؟ ذمہ داری مل جائے تو اسے عہدہ نہ سمجھو، اسے ذمہ داری سمجھو۔ اسے کیا سمجھنا؟ ذمہ داری سمجھنا، عہدہ نہیں ہے، ذمہ داری ہے۔ آج امت کے اندر امارت کا اتنا انتظار پیدا ہو رہا ہے جتنا کہ صحابہ کے اندر امارت کا انکار تھا۔
ہر آدمی سمجھنے لگتا ہے کہ اب میری باری ہے. ہر آدمی کیا سمجھتا ہے؟ اب میرا موقع ہے، میری قربانیوں کو وصول کرنے کا وقت آ گیا. کس کا وقت آ گیا؟ جی، میری قربانیوں کا صحیح موقع وصول کرنے کا آ گیا. اور حضرات صحابہ کا حال یہ تھا کہ خالص دین کے نفع کی وجہ سے انتہائی مجبوری کے درجے میں ذمہ داریاں قبول کرتے تھے. کیا کریں، اس کے بغیر امت کے مجتمع ہونے کی کوئی شکل سبیل نہیں. اس وجہ سے ذمہ داریاں قبول کرتے. اس وجہ سے امت مجتمع رہے. حضرات صحابہ ایک دوسرے کو عمارت سے بچنے کی وصیتیں نصیحتیں کرتے ہوئے دنیا سے گئے. یعنی اس سے بچے رہے نا، یہ تمہاری ساری قربانی پہ پانی پھیر دے. ہاں، ذمہ دار کے پیچھے رہو، ٹھیک ہے، ذمہ دار بننے کی کوشش مت کرنا. تمہاری 40 سال 50 سال کی ساری قربانیاں ختم ہو جائیں گی اور تمہاری صفتوں میں فرق آ جائے گا، تمہاری سادگی میں فرق آئے گا، تمہاری تواضع میں فرق آ جائے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو امیر بنا کے بھیجتے تھے، واپسی پر ان سے ان کی عمارتوں کی کارگزاری خاص طور سے لیتے تھے. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گھوڑ سوار کا جو گھوڑ سوار لشکر، اس کا امیر بنا کے بھیج دیا. واپسی پر پوچھا کیفا وجدت، عمارت کیسی رہی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ پہلے مجھے بٹھاتے سواری اور پہلے مجھے اتارتے سواری سے، بعد میں وہ لوگ بیٹھتے، بعد میں اترتے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ میں پہلے جیسا اپنے آپ کو نہیں پا رہا ہوں. امیر بننے کے بعد میں ویسے نہیں رہا جیسے پہلے تھا معمول بن کے چلتے. آپ نے فرمایا ہوا ذاکا، یہ عمارت ہے ہی ایسی چیز. کیا فرمایا؟ یہ عمارت ہے ہی ایسی چیز. بہت جلدی آدمی کے مزاج میں، سوچ میں، فکروں میں فرق آ جاتا ہے. ایک روایت میں یوں کہنے لگے کہ میں اپنے کو ان سارے ساتھیوں سے افضل سمجھنے لگا ہوں اور اپنے ساتھیوں کو میں اپنا خادم سمجھنے لگا ہوں. آپ نے فرمایا یہ ہے ایسی میٹھی چیز، پھسلن چیز ہے یہ ایک نمبر کی، چاہو تو لے لو، چاہے تو اسے رد کرو. کیا فرمایا؟ ہاں، صاف ہے. تو صحابہ میں واقعات لکھے، جمع کر دی. کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والد کے درجے میں پوری امت کے جتنے فتنے کی چیزیں ان سب سے بچنے کی ترکیب اور ترتیبیں بتلا دی پہلے سے. ہاں، یہ اجتماعیت کی چیز ہے ٹھیک، لیکن ہر ایک کی بس کی بات نہیں کہ ہر آدمی خواب دیکھنے لگے. یہ پھسلن نمبر 1. کیا فرمایا؟ یہ ایسی میٹھی چیز ہے، چاہو تو لو، چاہو تو نہیں. اس کا اثر کیا پڑا؟ اس کا اثر یہ پڑا کہ انہوں نے طے کر لیا یا رسول اللہ آپ کے بعد اب میں کبھی بھی امیر بن کے کسی کی طرف سے کام نہیں کروں. چنانچہ بعد کے زمانے میں تابعین کے زمانے میں نماز کا وقت ہوا، سب نے کہا اجی آپ آگے بڑھیے، صحابی رسول نے نماز پڑھائیے. کہا کہ نہیں، میں آگے بڑھ کے نماز نہیں پڑھوں. میں نے حضور سے عہد لیا ہے آئندہ کبھی میں ذمہ داریاں قبول نہیں کروں. امامت بھی ایک ذمہ داری ہے، تم ہی آگے بڑھ کے نماز پڑھو. ایسے اپنے کو پیچھے رکھتے، ایسے اپنے کو پیچھے رکھا کرتے. حضرات صحابہ عمارت کو ٹھکرا کر چھوڑ کر کے عمومیت کے ساتھ کام میں میدان میں اتر کے اپنی گردنیں کٹوانا پسند کیا کرتے تھے. امیر بن کے چلنے کے مقابلے میں جی معمور بن کے کسی میدان میں جا کر اللہ کے دین کے خاطر محنت کرتے 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 اپنی گردنیں کٹوانا یہ پسند کیا کرتے. 3 بھائی تھے، 3 بھائیوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علاقے کا امیر بنایا. کتنے علاقے کا امیر؟ ایک بحرین کے، ایک فلاں جگہ کے. جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو یہ تینوں بھائی اپنی عمارتیں، ذمہ داریاں، گورنری چھوڑ کے مدینے واپس. کتنا آسان تھا، ذمہ داری چھوڑ کر کے آگے. کہنے لگے ارے آپ لوگ ذمہ داریاں چھوڑ کے آگے واپس. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور آپ کو معلوم نہیں کہ اپنے امیر کی سننی، اپنے امیر کی ماننی، کیسے واپس آ گئے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ
جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی علاقے کا امیر بنایا اور انہیں منتخب کیا چنا، ان علاقوں کا ان سے زیادہ کوئی امیر بننے کا کوئی حقدار نہیں، کیوں ایک نمبر کے کوالیفائڈ لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے نظر انتخاب ڈال کر چنا اور علاقے کی ذمہ داری دی، اب اس علاقے کا ان لوگوں سے زیادہ امیر بننے کا کوئی حقدار نہیں۔ اس لیے آپ تینوں، میرا حکم ہے جاؤ اور اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھالو۔ ان تینوں نے کیا کام نہیں جاتے، ہم نہیں جاتے، کیوں کہ ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چاہے کتنا بڑا آدمی ہو اس کی طرف سے اب گورنر امیر بن کے کسی علاقے میں کام نہیں کرے۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ ہم جا رہے ملک کے شام میدان، تینوں گئے ایک ہی میدان میں، تینوں شہید ہو۔ یہ تھے اصل کام کرنے والے، یہ تھے اصل کام کرنے والے۔ ہاں میں تو کام سے مطلب، ہمیں کام سے مطلب، تینوں چلے گئے۔ اس لیے تربیت کی ہر باتیں فرماتے، پرانوں کے ہوتے ہوئے نئے لوگوں کو ذمہ داریاں دے دی جائیں گی، تو پرانوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ ان کے ماتحت ہو کے چلنا۔ جس طریقے سے امام کم عمر کے ہیں، امام کم حسب نسب کے ہیں، کم علم کے ہیں، لیکن ان کے پیچھے نماز آپ کو پڑھنی ہے، اسی طرح کم سے کم عمر اور کم سے کم تجربے، کم سے کم علم والے امیر اگر بن جاویں تو ان کے ساتھ مل جل کر چلنے ہی میں آپ کی بھی اور پوری امت کی اجتماعیت اور پوری امت کی خیر، کیونکہ اصل کام ہے، کام پر توجہ ہو رہا ہے، کام پر توجہ رہے، کام پر ہماری فکریں رہے، یہ تو ذمہ داری ہے، آنے جانے کا سلسلہ رہتا ہے۔ جناب رسول اللہ، سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑی آزمائش کام کرنے والوں کی جو ایک ہوتی ہے وہ اپنے امیر کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ کس کے اعتبار سے ہوتی ہے؟ ان کے اندر اطاعت کا جذبہ ہے یا نہیں؟ اور صبر کا امتحان سب سے زیادہ اطاعت کے راستے سے ہوتا ہے، صبر کا امتحان سب سے زیادہ اطاعت کے راستے سے ہوتا ہے۔ جو اطاعت کے اعتبار سے پار ہو گیا وہ سب سے بڑا صابر ہے، وہ سب سے بڑا صابر ہے۔ جو ہر طرح کے امیر کے پیچھے چل لے وہ سب سے بڑا صابر ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالی امام سے بھی آگے بڑھا دیں، امیر سے بھی آگے بڑھائے، کہ امیر کے اندر خامیاں ہیں، امیر کے اندر خرابیاں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہی کے پیچھے چلتے رہو، کہ اگر وہ صحیح چلاویں گے تو اس کا اجر و ثواب تمہیں بھی ملے گا، انہیں بھی ملے گا، غلط چلاویں گے تو اس کا وبال ان پر پڑے گا، لیکن تمہیں اطاعت کا پورا اجر مل جائے گا، تمہیں اطاعت کا پورا اجر مل جائے گا۔ ایسے جیسے امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہو، امام نے نماز صحیح پڑھائی تو تمہاری بھی نماز صحیح، اجر دونوں کو برابر ملے گا، اور غلط نماز پڑھائی، غلط نماز پڑھائی تو پھر نماز اگر خرابی آ گئی تو اس کا ذمہ دار اور اس کا وبال اور اس کا اثر صرف امام پر پڑے گا، اس کا وبال اور اس کا گناہ آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو ثواب تو پورا مل جائے گا، کیونکہ صرف آپ نے اقتداء جو کی ہے اس کی بنیاد پہ آپ کو پورا اجر و ثواب، آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ اس کی ذمہ داری امام پر ہے، کس پر ہے؟ امام پر۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے اندر آنے والے حالات کے اعتبار سے یہ استعداد پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کم عمر لوگ، کم تجربے والے لوگ، اور صحابیت کے درجے میں جو لوگ نہیں ہیں وہ لوگ میرے صحابہ کے امیر بن کر آئیں گے آخری زمانے میں، تو میرے صحابہ ان کے پیچھے چلتے کہ نہیں چلتے؟ کیوں کہ میرے صحابہ اگر ان کے پیچھے چلیں گے تو امت کی اجتماعیت باقی رہے گی، خود ان کا دین محفوظ رہے گا، اور اگر نہیں چلے تو ان کے دین کا بھی کوئی تحفظ نہیں، اور اجتماعیت بھی ختم ہونے کا میرے ہی صحابہ ذریعہ بنے۔ اس لیے سخت مزاج کے صحابہ، تیز مزاج، غصے کے تیز لوگ، جو جلدی جو ہے بڑے بڑے لوگوں کی بھی نہیں مانتے، ایسے ایسے صحابہ سے باقاعدہ عہد لیا کرتے تھے، بتاؤ میرے بعد کم عمر، کم تجربے والے، چھوٹے چھوٹے لوگ، تابعین قسم کے لوگ، گنہگار لوگ تمہارے عمر امیر بنا دیے جائیں گے، تم کیا کرو گے بتاؤ؟ امتحان لیتے تھے اللہ کے۔ یہ سلسلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید تشریف لائے، دیکھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل زمین سے چمٹ کر لیٹے ہوئے، یعنی آپ کے حضرت ابو ذر غفاری کے جسم اور زمین کے درمیان کوئی کپڑا نہیں،
لیٹے ہوئے. آپ نے فرمایا اے ابو ذر کیا میں دیکھ نہیں رہا کہ تم مسجد میں سو رہے؟ کہنے کہ اللہ کے نبی میرا مسجد کے علاوہ کون سا مکان. ان کا کام یہ تھا کہ جب بھی اپنے کاموں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہتے، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے. میں کہاں جاؤں، اس کے علاوہ تو کوئی میرا گھر نہیں، میرا کوئی مکان نہیں. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں اور ان کے قریب بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہنے لگے ابو ذر تم اتنے شان سے ہو، دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں کہ تم صحابی رسول ہو اور تم سے علم سیکھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں. اس مسجد میں تم پڑے ہو، ایک وقت آئے گا یہ مدینے والے تمہیں نکال دیں گے مدینے سے، میری اس مسجد سے تمہیں نکال دیں گے، بتاؤ کیا کرو گے؟ تو کہنے لگے اذن الحق بالشام، میں ملک شام چلے جاؤں. کہاں چلے جاؤں؟ ملک شام چلے. آپ کو بڑی حیرت ہوئی اتنی سی بات پہ ملک شام چلے جائیں، تو صبر کے بڑے کچے نکلے. ساتھیوں کا مزاج ہے اس مسجد میں میری اس کے ساتھ نہیں بنتی ہے، اس کے ساتھ ہمارا جوڑ نہیں بیٹھتا ہے، تو وہ مسجد چھوڑ کے دوسری مسجد چلے جاتے ہیں. کہاں چلے جاتے ہیں؟ ایک مسجد چھوڑ کے دوسری مسجد، ایک حلقہ چھوڑ کے دوسرے حلقے میں چلے جاتے ہیں. میں اب ادھر نہیں جوڑتا ہوں، ادھر جوڑتا ہوں. میں مدینے نہیں جوڑے، کہاں جوڑوں گا؟ میں ملک شام جا کے جوڑوں. آپ نے فرمایا کیا ہوگا، چند دن وہاں اکرام ہوگا تمہارا، اور پھر وہاں بھی ایک تیار ہوگی جماعت، وہ بھی تمہاری تربیت کرے گی اور تمہیں ملک شام سے بھی نکال دیں گے، پھر کیا کرو گے؟ کہا کہ پھر میں مدینے آ جاؤں گا اور پھر میں مدینے کو اپنا گھر بنا لوں گا، اس مسجد کو اپنا مکان بنا لوں گا، یہیں رہوں گا. اور بھی زیادہ کچے پن کی بات، یعنی کہیں ٹک ہی نہیں سکتے اتنے بڑے پرانے صحابی اور بے صبری کا یہ عالم. آپ نے پھر امتحان کے طور پر پوچھا پھر تم آئے اور مدینے والوں نے پھر ناقدری کری، تمہیں پھر مدینے سے نکال دیا، پھر کیا کرو گے؟ تو کہنے لگے میں تلوار لے کے ان نکالنے والوں کی میں انہیں ماروں گا، تلوار لے کر انہیں ماروں گا. آپ نے کہا کہ بھائی انہیں ڈوز دینے کی ضرورت ہے، تو آپ نے اینٹی بائیوٹک دیا اور فرمایا کہ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. فرمایا کہ بس چلتے رہو. اگر کوئی نوجوان امیر کم عمر کم علم تمہیں پیچھے سے کہیں چلانا چاہے تو تم پیچھے چل دو، آگے سے کسی طرف کھینچ کے لے جاوے تم آگے چلو، دائیں تو دائیں بائیں تو بائیں، تم ایسے ہی چلتے رہو. یعنی عمراء اور امیر حضرات جیسے تمہیں جس طرح چلائیں اس طرح تم چلتے رہو، یہاں تک کہ اسی حالت میں تمہاری میری ملاقات ہو جائے. چاہے وہ غلط چلاویں لیکن صبر کرتے رہو، لیکن جماعت کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں. کیا فرمایا؟ جماعت کو چھوڑنے کی گنجائش. اور فرمایا کہ ان کے ذمے ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، تمہیں وہ ملے گا جو تم نے کیا. اگر انہوں نے صحیح چلایا تو انہیں بھی ملے گا، تمہیں بھی ملے گا. غلط چلایا تو اس کا وبال صرف ان پر ہوگا، لیکن تم پر کوئی وبال نہیں، تم پر کوئی وبال نہیں، کوئی وبال نہیں. ایسی تربیت فرمائے، ہر حال میں چلتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کبھی کبھار کسی کو دین کی بڑی بڑی مصلحتوں کی وجہ سے کام سے روک دیا کرتے تھے، اور شیطان اسے ذاتیات پر لے جاتا ہے. کس پر لے جاتا ہے؟ ہاں، ذاتی مسائل پر لے جاتا ہے کہ مجھے اس وجہ سے روکا ہوگا، حالانکہ بڑی دینی مصلحت کی وجہ سے روکا جاتا ہے کام کو کرنے سے. حضرت خالد بن ولید بہت اونچے مرتبے کے صحابی، اللہ نے بہت نوازا انہیں، بڑی صلاحیت، بڑی خوبیاں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سال کے زمانے میں بہت عجیب و غریب اللہ نے ان سے کام لیا. حضرت عمر نے آتے انہیں معزول کر دیا، 2 مرتبہ معزول کیا. ایک تو سپہ سالاری سے معزول کیا، سپہ سالار اعظم ملک شام کے، اس سے معزول کیا تو وہ معمولی سے معمور بن کے ماتحت ہو کے حضرت ابو عبیدہ کے چلتے تھے. اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا، انہیں مکمل خروج سے منع کر کے مدینے بٹھا دیا لا کر. کہاں سے؟ جی مدینے لا کے بٹھا دیا. دونوں چیزوں سے منع کیا، یعنی آپ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، مومنٹ نہیں، کوئی حرکت نہیں، خروج نہیں، نفر نہیں، آپ مدینے میں رہو بس. بالکل آپ جانے والی جماعت کے ساتھ نہیں جا سکتے، لوگوں کی بڑے. لیکن انہوں نے کہا نہیں، امیر کی اطاعت ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں، امیر کی اطاعت. کیوں روکا تھا؟ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کا یہ ذہن بن چکا تھا، عقیدہ بن چکا تھا کہ وہی جماعت
کامیاب اور فتح یاب ہوگی جس میں خالد بن ولید ہوں گے، اور جس میں خالد بن ولید نہیں ہوں گے وہ جمع فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ بتاؤ کتنا عقیدے پہ سیدھے ضرب لگ رہے۔ ساری محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ اسباب سے، شکلوں سے، نقشوں سے نکل کر اللہ کی طرف امت آ جاوے، اور یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا، لوگ شکلوں کی طرف متوجہ ہو رہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اس عقیدے سے، اس غلط یقین سے نکالنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کام کرنے سے روک دیا۔ اب جماعت آگے بڑھ رہی ہے، فتوحات کا سلسلہ ہو رہا ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے ہاتھ میں فتح اور شکست ہے۔ یہ عقیدہ صحیح کرنے کی وجہ سے حضرت عمر نے انہیں الگ کر دیا۔ جب وہ مدینے آگے، رات کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، ایک صحابی تھے، وہ رات کو گزر رہے تھے، تو سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، تو ان صحابی نے انہیں خالد بن ولید سمجھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل میں، صورت میں، لمبائی میں، چوڑائی میں حضرت خالد کی طرح تھا۔ ان صحابی نے سمجھا کہ حضرت خالد گزر رہے میرے پاس، کہا کہ اے خالد ادھر آؤ، معلوم ہے یہ جو تمہیں معزول کیا گیا یہ سب اس آدمی کا کرا کرایا ہے، یعنی اشارہ تھا حضرت عمر کی طرف، یہ سارا کام یہ عمر نے کیا۔ اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ وہ حضرت عمر سے ہی کہہ رہے ہیں، یہ سمجھ کر کہ حضرت خالد ہیں، ہمدردی میں کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آواز حضرت خالد کی طرح بنا کر پوچھا، اب تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے، یعنی تمہاری کیا نیت ہے، اس آدمی کے پیچھے چلنا ہے یا اس کی مخالفت کرنی ہے؟ یہ پوچھا تو کہا کہ نہیں، اطاعت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ کہا کہ اطاعت کے علاوہ بات تو اسی کی ماننی، اس کی بات مانے بغیر ملکوں کو فتح کرنا بیکار ہے، اور اس کی بات مان کر کے مدینے میں پڑے رہنا بہتر ہے، خیر ہے۔ کیوں کہ اس کی بات مان کے مدینے میں پڑے رہنے سے اجتماعیت برقرار ہے، اور اجتماعیت سے بڑھ کر اس امت کے لیے کوئی خیر نہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کام کیے بغیر صرف امیر کی مان کر کے خاموش رہنا ہی سب سے بڑا کام، سب سے بڑی خیر، بہت بڑی خیر کا سبب۔ جو جتنا کہا جائے، جب کہا جائے، کرنے کو کہا جائے تو کرو، اور منع کیا جائے تو باز آ جاؤ، بس اس سے زیادہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم نے تو طے کیا ہے انہی کی بات مانی، انہی کے پیچھے چلے۔ تو حضرت عمر رضی فرمانے لگے کہ میرے نزدیک میرے پیچھے جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب اسی جذبے پر آ جائیں جس جذبے پہ تم ہو، یہ دنیا و مافیا کے ملنے سے زیادہ بہتر۔ میں تو چاہتا ہوں میرے سارے ساتھیوں میں یہ جذبہ ہو، دل میں کوئی آنچ نہ ہے۔ اب صبح ہوئی، مشورے میں سب جمع ہو گئے۔ اب حضرت عمر نے پوچھا ان صحابی سے، حضرت خالد سے، کیوں بھائی انہوں نے تم سے کیا کہا؟ کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم آپ نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اچھا تم قسم بھی کھا لیتے ہو؟ یہ کہتے رہے ہاں میں نے کہا تھا تجھ سے۔ وہ کہنے لگے تم نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم بھی صحیح ہو، تم بھی صحیح ہو، بیچ میں میں تھا، بیچ میں میں تھا۔ اور ان صحابی نے یہاں تک کہا کہ ہم تو حضرت عمر کے دربار میں جا رہے تھے اپنی کوئی حاجت ضرورت لے کے تاکہ وہ پوری کر دیں، جب میں نے دیکھا انہوں نے تمہیں سے سالاری سے معزول کر دیا تو میں نے کہا کہ ایسا آدمی ہماری ضرورت کہاں سنے گا، کہاں پوری کرے گا۔ حضرت عمر نے یہ بھی سن لیا رات میں، کہا کہ بتاؤ تمہاری کیا حاجت ہے، وہ حاجت بھی پوری کر دی ان کے۔ دل کی صفائی، دل صاف تھی، اللہ کے لیے کرنے والے، دلوں میں کچھ نہیں۔ مرد تو مرد، عورتوں تک کا یہ مزاج تھا کہ امیر ہی کے ہر حال میں اطاعت کرو، چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو، چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو۔ ایک خاتون طواف کر رہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بڑی بھی لوگوں کو کیوں تکلیف دے رہی ہے، گھر بیٹھی رہے۔ کوڑ کی بیماری تھی اس کے اندر، تو وہ خاتون عمرے چھوڑ چھاڑ کے اور طواف کا سلسلہ بند کر کے گھر بیٹھ گئی۔ حضرت عمر کا انتقال ہو گیا، کسی صاحب نے جا کے کہا کہ اب تم طواف کرو، گھر سے نکلو، اور تمہیں روکنے والے، منع کرنے والے امیر المومنین عمر دنیا سے جا چکے۔ یہ سن کر وہ خاتون کہنے لگی میں ایسی عورت نہیں ہوں کہ امیر کی اطاعت تو کرے زندگی میں اور اس کی نافرمانی کرے مرنے کے بعد، میں ایسی عورت نہیں۔
ایسی عورت یہ تھی اصل بات. اس لیے عمومیت اور اجتماعیت کے لیے بنیادی چیز مشورہ. اجتماعیت کے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ مشورہ. اور مشورے کے لیے بنیادی چیز امیر. یہ ترتیب. اور امیر کے ساتھ جڑ کے چلنے میں صرف اس طرح چلو عظمت کے ساتھ, اہمیت کے ساتھ, جس طریقے سے امام کے پیچھے ہم رہتے, جس طرح امام کے پیچھے ہم رہتے, ان کی ہر چیز کو برداشت کرو. حجاج بن یوسف کا زمانہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاج بن یوسف کا زمانہ بھی پایا, اور بڑے بڑے تابعین نے ان کا زمانہ پایا. حجاج بن یوسف کا حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دنیا بھر کے سارے ظالموں اور ان کے ظلموں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے, اور حجاج بن یوسف اور اس کے ظلموں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے, تو اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. جس طرح دنیا بھر کے سارے عدل پسند لوگوں کے عدل کو اور عادلوں کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے, اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے عدل و انصاف کو ایک پلڑے میں رکھا جائے, تو ان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اور دونوں کے درمیان صرف 2 سال کا فاصلہ ہے. ایک کی محنت کا رخ ایسا نکلا کہ 1 نمبر کا ظالم, اور ایک کی محنت کا رخ صحیح ہوا تو 1 نمبر کے عادل. یہ خلفاء راشدین کی خلافت اور ان کا دور یاد دلا دیا. حجاج بن یوسف کے زمانے میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے, حتیٰ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے, لیکن اسی کے پیچھے نماز پڑھا. حالانکہ وہ اتنی دیر سے جمعے کی نماز پڑھاتا تھا کہ جمعے کی نماز ہی قضا ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو ایسے ایسے امیر آئیں گے جو نمازوں میں آگے پیچھے کریں گے, وقت کیا کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنی بھی نماز پڑھ لو اور ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیا کرو, لیکن ان سے الگ مت ہونا. یہ تو نماز ایک انفرادی چیز ہے, لیکن اجتماعیت یہ اجتماعی چیز ہے. اسے باقی رکھنے کے لیے ایسے فاسق فاجر آدمی کے پیچھے بھی چلتے رہو. ایک فاسق فاجر امیر کے پیچھے نہ چلنے سے, امیر کے پیچھے چلنا کمیوں کوتاہیوں کے ساتھ بہتر ہے اس سے کہ ہم تنہا ہو کر کے اچھے طریقے سے سارے اعمال کریں. کیونکہ تم اچھے تنہا ہو کر 10 کام اچھائی سے ساتھ کرو, لیکن وہ تنہائی ایسی برائی ہے, تنہائی ایسی برائی ہے جو تمہاری ساری اچھائیوں پر غالب آ جائے گی. اور ساتھ میں مل جل کر چلنے میں بالکل مل جل کر چلنا ایسی خوبی ہے جو تمہاری 10 برائیوں پہ پردہ ڈال دے گی. یہ بنیاد ہے, یہ بنیاد ہے. حضرت رافع بن عمرو بن طائی ڈاکو تھے. ایک جماعت میں تشکیل ہوئی, وہاں ترتیب یہ ہوتی تھی پرانے صحابہ کے ساتھ نئے صحابہ کی ترتیب, تاکہ ان کی عملی زندگی سے ان کی تربیت ہو. چنانچہ اس جماعت میں حضرت عمر بھی ہیں, حضرت ابو بکر بھی ہیں, اور حضرت عمرو بن عاص بھی ہیں. حضرت عمرو بن عاص نئے ہیں, انہیں امیر بنا دیا. رافع بن طائی 1 نمبر کے ڈاکو, ان کو ربیل بولتے. ربیل اس ڈاکو کو کہتے ہیں جو تنے تنہا قافلے کو لوٹ لے. تنہا تنہا جو قافلے کو لوٹتا ہے اس کو اسپیشل ڈاکو ڈالنے میں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. تنے تنہا پورا قافلہ لوٹ لیتے. اتنے بہادر, اتنے نڈر ہوتے کہ قافلے کو پتہ تک نہیں چلتا کیا ہوا ہمارے ساتھ. جیسے آندھی طوفان آیا نا, سب کو اڑا کے لے گئے. ایسے خطرناک آدمی. اب نئے نئے ان کی تشکیل ہو گئی. کس کے ساتھ؟ اس امت کے, یعنی 1 نمبر کے ڈاکو کی تشکیل 1 نمبر کے 1 نمبر کے مسلمان کے ساتھ, صدیق اکبر کے ساتھ تشکیل ہوئی. گئے سفر میں واپس آئے تو ان کی عملی زندگی, وہاں تو تقریروں کا سلسلہ نہیں تھا, وہاں تو عملی پریکٹیکلی زندگی. تو رافع طائی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان سارے ساتھیوں میں حضرت ابو بکر بہت اچھے انسان نظر آئے, تو میں نے ان کو اپنی دوستی کے لیے چن لیا, منتخب کر لیا. میں نے ان سے کہا کچھ نصیحت کیجیے. تو 2 دن کے لمبے سفر کے بعد انہوں نے 5 منٹ کی نصیحت کری. کیا انہوں نے کہا اتحفظ اصابعک الخمس, تم اپنی 5 انگلیاں یاد رکھ سکتے ہو؟ کہ ہاں میں 5 انگلی یاد رکھ سکتا ہوں. کہ گنو, 5 نصیحتیں کرتا ہوں. 1 گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول, پہلی نصیحت. دوسری نصیحت فرض نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو. تیسری نصیحت رمضان کے روزے. چوتھی نصیحت زکوٰۃ ادا کرو. 5ویں نصیحت بیت اللہ کا حج کرو. اسلام کی 5 بنیادیں.
اس کی نصیحت کر دی. کہ ایک نصیحت بھول گیا، اور وہ کیا کہ یاد رکھنا زندگی میں کبھی 2 آدمی کا بھی امیر مت بننا، یہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. اور بن جاؤ تو ناگواری کے ساتھ اور ذمہ داری ادا کرو. کہتے ہیں کہ میں نے ان سب چیزوں کو محفوظ کر کے تشکیل کے بعد اپنے گھر گیا. 1 سال تھا، اتنے میں اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا اور معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے. فوراً میں نے سواری لی اسپیشل اور فوراً مدینے پہنچا اور میں نے کہا السلام علیکم. یاد آیا فلاں جگہ میں دلیل اور رہبر بن کے چلا تھا آپ کی جماعت میں. ہاں یاد آیا. اچھا آپ نے تو مجھے خاص نصیحت کری تھی 2 آدمی کا بھی امیر نہیں بنانا، لیکن آپ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی گردن پہ چڑھ کے بیٹھ گئے. یہ جملہ کہا انہوں نے، سب کے امیر بن گئے. اس پہ انہوں نے کہا اتنی مجبوریاں اتنی معذوریاں گنائی کہ میں سمجھ گیا کہ امیر بننے میں یہ مجبور تھے. میں سمجھ گیا امیر بننے میں یہ مجبور تھے. کہا میں نے کبھی عمارت کی خواہش نہیں کری، نہ دن میں نہ رات میں، نہ کلم کلا اللہ سے مطالبہ کیا، نہ چپ کے کبھی، نہ زندگی میں، نہ میرے دل کے کسی کونے میں اس کی خواہش پیدا ہو. یہ اصل بات. اور پھر آگے کہا کہ ہاں جو شخص امت کے اندر اللہ کے کتاب کو اور اللہ کے احکامات کو جاری نہیں کرے گا اس پر اللہ کی ہمیشہ کے لیے لعنت، اس پر امت کی اللہ کی ہمیشہ کے لعنت. تعویل کر، کیا کر، تعویل کر کے چل. جو جس کے ساتھ امیر ہے اس کی بھی مان کے چلو، جس کے ساتھ امیر اس کے ساتھ بھی مان کے چلو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی، ایک خاتون سے شادی کر لی اور ایک صاحب کو قتل کر دیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ دونوں صورتوں میں ان سے قصاص لینا چاہیے، دونوں صورتوں میں ان سے کیا کرنا چاہیے، قتال لینا. کہ انہوں نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا اس لیے قتال، اور پھر ایک عورت سے زنا کیا، عدت کے زمانے میں نکاح کر لیا تو زنا کیا، اس لیے انہیں قتل کرو. ابو بکر نے فرمایا کہ میں اس تلوار کو میان میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ نے سونپ دیا ہے غیروں کے، میں اسے میان میں نہیں ڈالتا. اور کہا کہ انہوں نے کافر سمجھ کے اس کو قتل کیا ہو، کیا بولتے ہیں، تو اپنی طرف سے اس کا فدیہ دے دے، اور اس عورت کو باندھی سمجھ کے اس سے صحبت کر اس کا بھی فدیہ دے دے. تو دونوں اتنی بڑی بڑی غلطیاں دونوں کی امیر صاحب نے تعویل کی اور اپنے ساتھ لگا لی. جب وہ جا رہے تھے صفائی سنانے کے لیے تو دروازے پہ حضرت عمر کھڑے تھے، انہوں نے بہت سخت اور سست باتیں کہی. کس کو؟ حضرت خالد بن ولید. حضرت خالد بن ولید چپ رہے، اندر گئے. جب اندر گئے معاملہ صاف ہو گیا اور ان کے حق میں فیصلہ ہوا، اور جب مشورہ ختم ہو کے باہر آئے تو جو کچھ حضرت عمر نے خالد کو سنایا حضرت خالد نے سارا الٹا کر کے حضرت عمر کو سنایا. اس پہ حضرت مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے جس کے ساتھ امیر ہو اس کی بھی سننے کی عادت ڈالو. اس کی بھی سننے کی عادت ڈالو، اس کی سننی بھی ایسے جیسے امیر کی سننی. اصول بتلاتے تھے ایک ایک واقعہ سے مولانا یوسف رحمۃ اللہ. اصول بتلاتے حضرات صحابہ کو عمارت دی جائے کبھی خوشی نہیں، چھین لی جائے کوئی خوشی نہیں. خالد بن سعید کئی مہینے تک حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ میں بیعت نہیں ہوئی. تو حضرت عمر رضی اللہ، حضرت ابو بکر ان کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی سارے لوگ جڑ کے جہاں سے جڑ کے چل رہے ہیں مل کے چل، آپ بھی وہیں جڑ کے مل کے چلو. تو کہنے لگے کیا آپ مجھے کہتے ہو کہ میں آپ کے ہاتھ میں بیعت ہو جاؤں؟ کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا میری مانو میری بیعت، میں چاہتا ہوں کہ وہاں سے جڑ کے چلو جہاں سے سب جڑ کے چل رہے ہیں. کہا کہ پھر میں وہیں آ کے جڑوں گا جہاں سب آپ سے جڑے، یعنی مسجد میں آؤں گا ممبر پہ آ کے جڑوں گا آپ سے. اگر یہ بات مولانا یوں فرماتے تھے کہ عنوان کی خوبی سے مخالف موافق بن جاتا ہے اور عنوان کی خرابی سے موافق بھی مخالف بن جاتا ہے. اتنی پیارا عنوان اٹھایا. اگر یوں کہتے مجھ سے جڑ جا تو انہیں ان سے تعلق نہیں تھا تو وہ کٹ جاتے. اور یہ کہا کہ جہاں سے پوری امت جڑ کے چل رہی ہے تم وہاں سے جڑو، تو اتنے اچھا عنوان اختیار کیا ٹائٹل کہ وہ جڑنے کو تیار ہو. اس پہ حضرت مولانا یوسف یہ اصول بتاتے ہیں کیا؟ عنوان کی خوبی سے مخالف موافق بن جائے اور عنوان کی خرابی، خراب عنوان اختیار کرنے سے موافق بھی بچل جائے گا، اکھڑ جائے گا. چنانچہ وہ آئے، بیعت ہو گئے
اب انہوں نے دل جوئی کری اور کئی جماعتیں ملک شام جا رہی تھی تو ایک جماعت کا امیر خالد بن سعید کو بنا دیا اور انہیں بھی اپنے ہاتھ سے جھنڈا بنا کے دے دیا. اور وہ لیکن وہ مشورہ حضرت عمر کو پتہ نہیں چلا. اہل مشورہ سب کو رکھنا چاہیے. بعض لوگ تو حضرت عمر کو بعد میں پتہ چلا آئے کہنے کہ آپ ایسے آدمی کو ذمہ دار بنا رہے جنہوں نے 6 مہینے تک آپ کی مخالفت کری اور آپ کے ہاتھ میں بیعت نہیں ہوئے, اس لیے مناسب نہیں, ابھی پختگی آ جانے دیں اس کے بعد آپ انہیں ذمہ داری. کہا کہ نہیں ماشاءاللہ پختہ ہے, نہیں پھر بھی لوگوں کو عبرت تو ہو اس وجہ سے اور پتہ چلے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. چنانچہ جب بہت اصرار کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی بھیج کر جھنڈا مانگا تو حضرت خالد بن سعید گھر کے اندر کے بے تکلف لا کے جھنڈا دے دیا. کہا کہ جب عمارت ملی کوئی خوشی نہیں, اب واپس لے رہے ہو تو کوئی غمی نہیں. ہاں ملامت کے مستحق حضرت ابوبکر نہیں ایک اور آدمی ہے, یعنی اشارہ تھا حضرت عمر کی طرف. یہ سب ان کا کیا ہوا ہے. یہ ہو گیا معاملہ ختم. اب جب جھنڈا آ گیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خود چل کر گئے ان کے گھر میں اور جا کے ان سے کہا کہ دیکھو میری ایک درخواست ہے. کیا کہ ابو عمر کو کچھ برا بلا مت کہنا. ایسے جوڑ بٹھاتے تھے صاحب, تال میل بٹھانا بولتے. تو ان کی بیٹی کہتی ہے خالد بن سعید کہ میرے والد زندگی بھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. یہ دلوں کے جوڑنے کے راستے. اس لیے نبھا کر اور نبھ کر اور برداشت کر کے سہ کر کے جھیل کر کے چلنا تاکہ امت کی اجتماعیت برقرار رہے, امت کی اجتماعیت باقی رہے. ہر ایک اپنی ذمہ داریاں پوری کرے, وہ اس کا مکلف ہے. دوسرا کیا کر رہا ہے اس کا وہ ذمہ دار نہیں. یہ اصل بات. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. سبحان اللہ. Gracias.